بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک کا تیسرا حصہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگی ہمارے لیے ایک تابناک پہلو رکھتی ہیں۔ اگر ہم ان کی زندگی کو سنیں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے تو ہم بھی اپنے آباء و اجداد یعنی ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، عمر میرے قریب آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ وہ قریب گیا تو ابو سفیان نے کہا، عمر میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ نہیں، بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، تم میرے نزدیک ابن کما سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافروں کے بارے میں بڑے سخت رویہ رکھتے تھے اور مسلمانوں سے ان کا رویہ بڑا نرم تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی گفتگو خاصی سخت تھی۔ اس پر وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، صدقہ خیرات کرتے رہے، مگر جن حالات میں وہ جن شرائط پر صلح ہوئی ان پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کا رد عمل ایک فطری تقاضا تھا۔ آئیے ان کا رد عمل کے بارے میں جانتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فاصلہ نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطاب کے بیٹے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بہرحال تم بیت اللہ پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے بھی وہی باتیں کہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھیں۔ انہوں نے بھی ٹھیک وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، لیکن آخر میں اتنا اضافہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ فتح کی آیت نازل ہوئی جس میں صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ اس کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اس آیت کی تلاوت کر کے سنائی۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فتح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس سے ان کے دل کو سکون آ گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا بڑی شدت سے احساس ہوا۔ وہ اس پر سخت نادم ہوئے۔ خود بیان کرتے ہیں، میں نے اس روز جو غلطی کی تھی اور جو بات کہی تھی، اس کے خوف سے بہت سے اعمال کیے، برابر صدقہ خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا رہا اور نماز پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا، یہاں تک کہ اب مجھے خیر کی امید ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ پر بھی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے اور مرا الزہران وادی یعنی وادی فاطمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا۔ ادھر ابو سفیان کو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے امان دی اور اپنے خچر پر بٹھا کر ساتھ لے آئے۔ اب ذرا دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی غیرت اور اسلام کے دشمن کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو سفیان کو لے کر چلا۔ جب کسی علاؤ سے گزرتا تو لوگ کہتے، کون ہے؟ مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھچر پر سوار ہیں۔ یہاں تک کہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آلاؤ کے قریب سے گزرا۔ انہوں نے پوچھا کون ہے اور لپک کر میری طرف آئے۔ جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے اچھا تو ابو سفیان ہے اللہ کا دشمن، اللہ کی حمد ہے اس نے بغیر کسی عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں دے دیا۔ اس کے بعد ابو سفیان بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا گھسا۔ پیچھے پیچھے عمر بن خطاب بھی اندر داخل ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ پھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پکڑ دیا اور کہا اللہ کی قسم آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہیں کرے گا۔ جب ابو سفیان کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار کہا تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، اللہ کی قسم اگر یہ بنی عدی بن کعب کا آدمی ہوتا تو آپ ایسی بات نہ کہتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عباس ٹھہر جاؤ، اللہ کی قسم تمہارا سلام لانا میرے نزدیک اپنے والد کے سلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہارا سلام لانا خطاب کے سلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہت سی باتوں کو اللہ رب العزت نے پورا فرمایا اور کئی بار ان کے رائے کی موافقت فرمائی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز ادا کرنے کے لیے خاص کر لیں۔ بعد ازاں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور تم نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، سورۃ البقرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر خواتین کے پاس اچھے برے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو انہیں حجاب کا حکم صادر فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں حکم نازل فرمایا اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں نہ جایا کرو۔ کھانے کے لیے بھی اجازت کے بعد جاؤ، یہ نہیں کہ پہلے سے جا کر بیٹھ گئے اور کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہے، بلکہ جب بلایا جائے تو جاؤ اور جب کھا چکو تو نکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری یہ حرکت ناگوار گزرتی ہے، لیکن وہ لحاظ کر جاتے ہیں اور اللہ بیان حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کی کامل پاکیزگی یہی ہے۔ نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، سورۃ الاحزاب۔ شراب کے بارے میں ان کی خواہش تھی کہ یہ حرام ہو جائے، اس لیے ان کی دعا تھی اے اللہ شراب کے بارے میں واضح اور شافی احکام نازل فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب، جوا اور تھان یعنی بتوں کی پوجا کی جگہ اور فال کے تیر، یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح ہو جاؤ۔ شیطان تو چاہتا ہے شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے اور اللہ کی یاد اور نماز سے تم کو باز رکھے، پھر کیا تم باز آنے والے ہو، سورۃ المائدہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی مبارک اتنے یادگار واقعات ہیں، ان کو مختصر بھی بیان کیا جائے تو بہت ساری ویڈیو بن سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے ذہانت و فطانت کے کیا کہنے۔ ہر موقع پر انہوں نے اپنی بصیرت کو بروئے کار لا کر مسلمانوں کو خیر خواہی کی۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ آپ کے خلیفہ کا انتخاب تھا۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت کو بغیر خلیفہ کے خالی چھوڑنا بڑا خطرناک تھا۔ انصار کی بڑی شخصیات سقیقہ بنی سعدہ میں جمع تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے جس حکمت عملی اور ذہانت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی،
اس نے امت کو ایک بڑے فتنے سے بچا لیا۔ فتنہ ارتداد کے زمانے میں وہ خلیفہ وقت کے ساتھ کھڑے تھے۔ مسلمانوں میں مکمل اتحاد و یکجہتی کی ضرورت تھی۔ بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی استقامت نے اس فتنے کا صفایا کیا، وہاں ہم دیکھتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جو ہمت بین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں بہت سے حفاظ اور قاری قرآن شہید ہو گئے۔ اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شروع میں ہچکچائے مگر پھر مطمئن ہو گئے، اور کاتب وحی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء کو اس کی تکمیل کا حکم دیا، اور اپنی خلافت کے دور میں قرآن کی ترویج اور تعلیم کے لیے وظائف عطا فرمائے۔ وہ خلافت صدیقی میں مدینہ کے قاضی بنے، مگر ان لوگوں کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ مہینوں گزر جاتے مگر ان کی عدالت میں ایک مقدمہ بھی پیش نہ ہوتا۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست راست اور مشیر خاص تھے۔ جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو حکومت بڑی مضبوط تھی۔ مسلمانوں کی فوج دو بڑی طاقتوں کے خلاف برسر پیکار تھی۔ خلافت صدیقی میں ابتدائی فتوحات سے لشکر اسلام کے حوصلے بڑھ چکے تھے، چنانچہ ان کے دور میں عراق، ایران، ترکستان، سیستان یعنی افغانستان اور مکران یعنی پاکستان تک، دوسری طرف شام، آرمینیا، مصر اور لیبیا تک اسلامی حکومت کی سرحدیں پھیل گئیں۔ مسلمان جہاں گئے وہاں عدل و انصاف قائم کیا۔ وہاں کی رعایا کو اسلامی فتوحات پر بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ انہیں اپنے جابر ظالم بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی۔ انہوں نے اسلام کے بیلاگ نظام عدل کے زیر سایہ نہایت امن و راحت سے زندگی بسر کی، جو صدیوں تک مسلمانوں کے مفتوح علاقوں کے لوگوں کو کبھی بغاوت کا خیال تک نہ آیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اسلامی تربیت اتنی مکمل تھی کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں نسلی و قبائلی تعصبات کو کبھی نہیں ابھرنے دیا۔ ان کے فیصلے حق و صداقت اور حقیقت پر شناسی پر مبنی ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں لاتعداد ایسے کام کیے جن کی آج مثال دی جاتی ہے۔ انہوں نے اسلامی حکومت کے طول و عرض میں چھاؤنیاں قائم کی، محکمہ مالیات کے ذریعے وظیفے جاری کیے، جس سے ہر سپاہی کو یقین ہو گیا وہ اپنا روزگار بند کر کے فوجی خدمت کے لیے چلا جائے گا تو اس کے اہل و عیال بھوکے نہیں مریں گے۔ محکمہ مالیات سے غیر مسلموں کو بھی وظائف دیے گئے تاکہ وہ مسلمانوں کے وفادار رہیں۔ انہوں نے امہات المومنین کے لیے بھی وظیفے مقرر کیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ زیادہ وظیفہ دیا مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ سیدہ جویریہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بنا پر دوسروں سے کم دینا چاہا کہ وہ آزاد لونڈیاں ہیں، لیکن دیگر امہات المومنین نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کبھی فرق نہیں کرتے تھے۔ اس پر انہوں نے سب کے لیے برابر وظیفہ مقرر کر دیا۔ سب سے زیادہ وظیفہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا مقرر کیا۔ ان غازیان بدر کی خدمات اسلامی کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھا۔ وہ پہلے اسلامی حکمران تھے جنہوں نے نومولود بچے کا بھی وظیفہ جاری کیا، جو عمر کی رفتار کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے وظیفے کی مقدار مقرر کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کس قدر محبت کرتے تھے۔ مثلاً سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا وظیفہ 5000 درہم مقرر کیا، اور اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کا 4000 یا ایک روایت کے مطابق 2000 درہم مقرر کیا۔ بیٹے نے عرض کیا ابا جان، میں اسامہ رضی اللہ عنہ سے کس طرح کم نہیں ہوں، جتنی جنگیں انہوں نے لڑیں میں نے بھی لڑیں، جہاں وہ گئے اور بلائی کے کام کیے میں بھی پیچھے نہیں رہا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر یاد رکھو کہ اسامہ رضی اللہ عنہ جتنے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے اتنے تم نہیں تھے، اور اسی طرح جتنا اس کا باپ زید رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا، اتنا تمہارا باپ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہ تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی انتہائی سادگی سے بسر کی، بیت المال سے کبھی ایک پائی بھی ناجائز نہیں لی۔ ان کے سالانہ اخراجات بالکل عام سپاہی کے برابر تھے۔ شام کے دورے پر گیا تو صرف ایک اونٹ تھا۔
جس پر باری باری وہ خود اور ان کا غلام سوار ہوتا تھا، اور یہ عجیب اتفاق تھا، جب منزل مقصود پر پہنچے تو اونٹ پر غلام بیٹھا تھا۔ اس نے گزارش کی کہ لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں، آپ اب سوار ہو جائیں، میں مہار تھام لیتا ہوں، مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ سیدہ ام کلثوم نے ایک مرتبہ استنبول جانے والے سفیر کو چپکے سے ایک تحفہ دیا کہ میری طرف سے ہرقل کی بیوی کو پہنچا دینا۔ اس نے واپسی پر ایک قیمتی ہار تحفے میں ارسال کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو مسجد میں سرعام یہ واقعہ بیان کیا اور لوگوں کی رائے معلوم کی۔ سب نے کہا تحفے کے بدلے تحفہ، اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، نجی تحفہ سرکاری کرندے کے ہاتھ بھیجا گیا۔ پھر بیوی سے معلوم کیا کہ اس کے اپنے بھیجے ہوئے تحفے کی کیا قیمت تھی، پھر اتنی رقم سرکاری خزانے سے دلائی اور امی تحفہ بیت المال میں جمع کرا دیا۔ ان کی زندگی کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت مدینے سے باہر دورہ کر رہے تھے۔ اس دوران نیند کا غلبہ ہوا، ایک درخت کے نیچے کچھ بچھائے بغیر لیٹ گئے اور پھر سو گئے۔ اتفاق سے کیسر روم کا سفیر آ پہنچا، ان کو دارالمارہ میں نہ پایا تو پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچ گیا جہاں آپ آرام فرما رہے تھے۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، میرا آقا ظلم کرتا ہے، اس لیے ڈر کے مارے پہرے کے بغیر کہیں نہیں رہ سکتا، مگر اے عمر تم نے عدل و انصاف کیا، اس لیے اطمینان سے سو رہے ہو، تمہیں کسی محافظ کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے بیت المال کا ایک شعبہ قرض حسنہ کے لیے مختص کیا، بغیر سود کے قرض دیے جاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے سود خوروں پر کاری ضرب لگائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مختلف علاقوں میں متعدد نئے شہر بھی آباد کیے، ان کے نقشے خود اپنی نگرانی میں تیار کرائے، فوجیوں کی چھاؤنیاں قائم کرائیں اور ان میں زندگی کی تمام سہولتوں کا بندوبست فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں ان کی زندگی پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ شکریہ۔